کہیں پر بھی ہو، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ سنی اچھے بھی ہو سکتے ہیں، شیعہ برے بھی ہو سکتے ہیں۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ لہذا یہ کوئی قاعدہ کسوٹی نہیں ہے کہ میں نے اگر شناختی کارڈ بنوا لیا کہ میں شیعہ ہوں تو شناختی کارڈ بننے سے میں اچھا ہو گیا۔ ویسے بھی اہل بیت کو شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہیے۔ ایک صاحب کوئی 100 سے زیادہ لوگوں کو شیعہ کر چکا ہوں اب تک، مگر جب بھی کوئی آتا ہے نا کہ مولانا آپ کی باتیں سن کر ہمیں کچھ باتیں اچھی لگی ہیں، ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے بھرتی نہیں کرنی، مجھے بتاؤ آئے کیوں ہو۔ بہت سارے لوگ مطلبی ہوتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا ابھی ہمارے جو سیاسی شخصیت ہیں آپ کے علاقے کی، ابھی وہاں نماز پڑھ رہے تھے، سنی ہے تو ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے، میں شیعہ ہوں تو مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں ہاتھ کھول کے پڑھوں؟ نہ انہیں خوف ہونا چاہیے نہ مجھے خوف ہونا چاہیے۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی شیعہ سنی ہوا ہو۔ میں نے کہا میں نے بہت دیکھے ہیں شیعہ سنی ہوتے ہوئے۔ کہنے لگے مولانا بتائیے کون شیعہ آپ نے دیکھا ہے جو سنی ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے افسران، وہ 21ویں گریڈ کے افسران، وہ سیاستدان، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے زمیندار، جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ سنی سے شیعہ ہو رہے ہیں، شیعہ سے سنی ہو رہے ہیں۔ بھائی تمہیں ہمت کیوں نہیں ہے، جرت کیوں نہیں ہے؟ تم شیعہ ہو تو کیا پر کمزوری ہے؟ اہل بیت کے ماننے میں کوئی کمزوری ہے؟ فقہ ہے اہل بیت پر عمل کرنے میں کوئی کمزوری ہے؟ ہمیں جرت کے ساتھ رہنا چاہیے نا، حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ میں ذوالفقار مرزا سے بڑا مجھے پیار ہے، اس نے اسمبلی کے اندر وہ تکفیری ملا کو تماچا مارا تھا، کہا تھا مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ تو وہ پچھلے دنوں ملاقات رہی ہماری، اور خان صاحب جب ہم سے ملنے کے لیے آئے آپ پارٹی کے سربراہ، تو ہم نے ان کے بازو پہ یا علی مدد ہی باندھا تھا۔ اور یاد رہے میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے۔ مل کر جواب دیجیے گا۔ فرما رہے ہیں آپ، میں تو سمجھا ہوا ہوں کسے۔ لہذا اس سے جب ہمیں کیا کوئی سینیٹرشپ کی کوئی خواہش ہے؟ جی ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سے کھا دیں گے بادشاہی کے۔ یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے اگر کسی کو دعا دی اور وہ دعا لینے کے بعد وہ کامیاب بھی ہو گئے، کراچی میں تو 27 لوگ ہماری دعا سے جیتے۔ خود خان صاحب کا تھینکس کا لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے، بخیر یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے 18 مسئلے ان کے سامنے رکھے۔ جی ان 18 مسئلوں میں ایک زائرین کا مسئلہ ہے جو الحمدللہ وزیر داخلہ شہریار آفریدی صاحب، مولانا مظہر علوی صاحب کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا مظہر علوی صاحب کو ہماری خواہش پر اس کمیٹی میں رکھا گیا ہے، اور مولانا مسلسل اس میٹنگوں میں جا رہے ہیں۔ میں تحریک کے دوستوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کے وہ زیادہ دوست ہیں۔ تو الحمدللہ وہ مسئلہ بہتری کی طرف ہے۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے۔ 8 مذہبی سرکاری ادارے ہیں پاکستان میں جن میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ہماری نمائندگی اس میں چاہیے۔ بہرحال میں اس طرح سے ہم نے 18 مسئلے ان کے سامنے رکھے۔ اور ایک اچھی خبر آپ کو دوں، بہت جلد مولا علی کا وہ خط جو مولا نے حکمرانوں کے نام لکھا ہے کہ حکومت کیسے چلے گی، ایک کامیاب حکومت کیسے ہوتی ہے، وہ مولا کا خط جو حضرت مالک اشتر کو گورنر بناتے ہوئے، مصر کا گورنر بناتے ہوئے مولا علی نے لکھا تھا، وہ خط ہم نے خود خان صاحب کے ہاتھ میں دیا، اور وہ الحمدللہ کچھ دن بعد چھپنے جا رہا ہے۔ اور آپ کو ایک جملہ کہہ دوں، میں اپنے عزیز سے کہوں گا جو اس علاقے کے سیاستدان ہیں اور کامیاب سیاستدان ہیں، ان سے ایک جملہ کہوں گا کہ مولا نے اس خط میں، توجہ ہے، مولا نے اس خط میں نہ قرآن کی آیت سے استفادہ کیا ہے۔ میں ابھی خطاب کر رہا ہوں نا، تو میں نے قرآن کا سورہ پڑھا ہے، اس کی تشریح و تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اگر اپنی بات کو مضبوط بنانا چاہوں تو مجھے قرآن کی آیت پڑھنا پڑے گی تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے، مجھے سرکار کی کوئی حدیث سنانا پڑے گی تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے۔ میرے مولا نے خط لکھا ہے، وہ A4 سائز کا 10 صفحوں کا خط بنے گا، اتنا طویل خط، دستور حکومت لکھ کر دیا علی نے کہ حاکم کو کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، حکومت کامیاب کیسے چلے گی۔ توجہ ہے،
تھوڑا سا بول دیجئے، گردن ہلا دیجئے۔ تو حضرت نے اس پورے ختم قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لکھی، کیا بات، ایک نبی کی حدیث بھی نہیں لکھی مولا علی نے۔ میں اگر اپنی بات کو معتبر بناؤں تو قرآن لکھوں، علی سے بڑھ کر کوئی قرآن ہوگا؟ جو خود مجسم قرآن ہے، جو خود چلتا پھرتا قرآن ہے، جو قرآن ہے بولنے والا اور ناطق قرآن ہے، اس علی نے قرآن کی ایک آیت بھی اپنے خط میں نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے نہیں لکھی کہ اگر قرآن کی آیات سے علی نے خط لکھا ہوتا، نبی کی احادیث سے اگر علی نے خط لکھا ہوتا، تو ہندو کہتا یہ مسلمانوں کا حکومت کا نظام ہے، عیسائی کہتا ہے کہ یہ میرے مولا نے ایسا خط لکھا ہے کہ ہندو کہے کہ علی میرا حاکم ہے، عیسائی کہے علی میرا حاکم ہے۔ یہ میں نے علی کو محدود کر دیا کہ یہ شیعوں کا ہے، علی شیعوں کا نہیں ہے، علی اللہ کی مخلوق کا ہے۔ دیکھیے، لہذا کوفی عنان نے وہ خط، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کوفی عنان نے وہ خط ایسے اٹھا کر دکھایا تھا کہ دنیا میں تاریخ حکومت سازی میں، حکومت بنانے کی تاریخ کے اندر کامیاب ترین نظام حکومت 5 ہیں، جن میں سب سے اچھا نظام علی کا دیا ہوا۔ وہ چھپا تھا امریکہ سے چھپنے والے جنگ کے اندر، وہ پوری رپورٹ اس کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے۔ لندن کے جنگ نے بھی چھاپا تھا اسے، کوفی عنان کی اس تقریر کو اور اس خط کو جو اس نے پیش کیا تھا مولانا۔ راجیو گاندھی نے وہ خط چھپوایا تھا ہندوستان میں، جنرل جہادات خان نے پاکستان میں وہ خط چھپوایا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں۔ جی 8-10 بڑے نام ہیں جنہوں نے اس خط کو چھپوایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہے حکومت چلانے کا طریقہ۔ ہم نے خان صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر انصاف لانا چاہتے ہیں تو علی بتائیں گے کہ کیسے آئے گا۔ جی ماشاءاللہ، نعرہ زیادہ اونچا تھا، جواب اتنا اونچا نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہی جو بھی بیٹھا ہے وہ یا علی تو ہم سب کہنے والے ہیں نا۔ تو بات اتنی ہے کہ اچھا ابھی پچھلے دنوں جو ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز سے ملاقات کی ہے نا، ماشاءاللہ، اس میں انہوں نے کہا آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، توجہ ہے، آپ ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ مثال کے طور پہ سرگودا کے کمشنر صاحب، آپ مثلاً منڈی بہاؤدین کے ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ کسی بھی پارٹی سے آپ ہو کر آئے ہوں، کسی بھی پارٹی کی سفارش پر آپ یہاں تک آئے ہوں، آپ وہیں رہیے، انہی سے دوستی رکھیے، مگر حکومت سے کرپشن ختم کرنے میں میرا ساتھ دیجئے، اور میں آپ کی تنخواہیں اتنی کر دوں گا کہ آپ کسی اور پیسے کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ مولا علی کا جملہ ہے اس خط کے اندر۔ مولا نے فرمایا ہے کہ عمالوں کی، عمال کہتے ہیں عربی میں شعبوں کے ذمہ داروں کو، جی مثال کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈائریکٹرز، حضرت فرمایا ان کی تنخواہیں اتنی کر دینا مالک کہ یہ پھر دوسروں کے پیسے کی طرف نہ دیکھیں۔ بھئی جس ملک کے اندر 20,000 کی تنخواہ ہو، 10,000 کرائے کا مکان، 4 اس کے بچے، گھر کا راشن، اس کا خرچہ 50,000 کا ہے، تنخواہ 20,000 کی ہے، تو 30,000 وہ رشوت لے گا یا نہیں؟ 30,000 میں کرپشن کرے گا یا نہیں کرے گا تاکہ اسے 50,000 پورے ہو جائیں؟ تو حکومت کیوں نہیں کرتی یہ کام کہ اسے اتنے پیسے دے دو کہ وہ رشوت کی طرف نہ جائے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ مولا علی بتا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ٹائم لیس شخصیت ہے، دقت چاہوں گا، وہ ٹائم لیس شخصیت ہے۔ علی اپنے زمانے کے لیے نہیں تھے، دقت میرے ساتھ ہے۔ قرآن مجید آج بھی تازہ ہے نا، نہج البلاغہ آج بھی تازہ ہے نا، یا مولا علی کے زمانے کے اندر محدود ہو گئی؟ تورات ختم ہو گئی حضرت موسیٰ کے ساتھ، انجیل ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، زبور ختم ہو گئی حضرت داؤد کے ساتھ، مگر قرآن آج تک زندہ ہے۔ کیوں؟ یہ ٹائم لیس کلام ہے، علی کا کلام ٹائم لیس ہے، یہ شخصیات ٹائم لیس ہیں۔ یہ مولا علی نے جو فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو، ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، علی کہہ رہے ہیں پوچھو علی سے، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔
बुजुर्ग जब नारा लगाएगा 80 साल का बुजुर्ग, तो जवानों को जवाब तो दे देना चाहिए। एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद। मुझे लग रहा है कि आधे से ज्यादा मजमा गैर शिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये मेरे लिए सादत मंदी है। और मैं तो बारहा कहता हूँ कि मैं शहनशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूँ। अच्छा, बोल मैं रहा हूँ, परेशान आप हो रहे हैं। मैं बारहा कहता हूँ शहनशाह हुसैन मैं सुन्नी हूँ, मेरी ख्वाहिश है सुन्नी भी शिया हो जाए। ये कोई हो नहीं सकता, कोई सुन्नी हो वो शिया ना हो, और कोई शिया हो वो सुन्नी ना हो। ये झगड़े तो हमारे बनाए हुए हैं भाई। वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो सल्फी है, वो मालकी है, वो शाफई है। अल्लाह ने तो दो ही मसलक बनाए, हुसैनियत और यजीदियत। सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप।